آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، ایک ہے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں لفظ محمد 4 جگہ آیا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ، ما كان محمد ابا احد من رجالكم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں حضور کا نام نامی اسم گرامی حضرت احمد آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ نام خواجہ عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 7 دن بعد رکھا۔ خواجہ عبد المطلب نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی۔ جب قریش آئے، ان قریش نے پوچھا کہ عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کا نام کیا رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے اپنے یتیم پوتے کا نام حضرت محمد رکھا ہے۔ تو کہا آج تک ہم نے یہ عبد العزیٰ، عبد الکعبہ، شیبہ اس طرح کے نام سنے ہیں، انوکھا منفرد نام یہ تو نے رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، میری دلی چاہت تھی کہ میرا یتیم خوبصورت ہے، نام ایسا ہو آسمانوں میں رب تعریف کرے اور زمینوں میں سارا جگ تعریف کرے۔ محمد کا معنی اسی کو محمد کہتے ہیں جس کی ساری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس میں تفضیل ہے۔ لفظ احمد یا حمد کا اسم فاعل ہے اور لفظ محمد یا حمد کا اسم مفعول ہے۔ احمد کہتے ہیں جو رب کی ساری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد کہتے ہیں جس کی خود رب سب سے زیادہ تعریف کرے، وہ محمد ہے۔ یہ خواجہ عبد المطلب نے رکھا۔ اس سے پہلے اس کا تذکرہ اس نام کا کیسے تھا یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ سیدنا جبریل امین حضور کے پاس حاضر تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی عمر کا پتہ نہیں ہے، آسمانوں میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ، بس میں نے اس کو 72,000 سال طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ 72,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں محمد الرسول اللہ تھا۔ معلوم ہوا اس حساب سے کہ 5 ارب 40 کروڑ سال پہلے میرے محبوب پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی موجود تھا۔ اور اسی طرح تورات کی ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت حوا ان سے بنی۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں، اولاد سے شادیاں نہیں ہوا کرتی، یہ آدم علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے۔ حضرت حوا انہی کے جسم سے بنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی بیوی ہیں، جنت کے اندر رہے۔ اللہ نے روکا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ چنانچہ وہ درخت کے قریب چلے گئے، اللہ ناراض ہوئے، زمین پہ آ گئے، 40 سال تک روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ہم آپ کو نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تم معافی نصیب فرما۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، میرے جسم کے اندر روح ڈالی تھی، میں اٹھا تھا تو میں نے آپ کے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا۔
معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضور کا نام نامی اسم گرامی موجود تھا، کائنات سے پہلے موجود تھا۔ پھر یہ تذکرہ ہوتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عبد المطلب کے دماغ دل میں ڈالا، اس نے یہ نام تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی معجزہ ہیں، حضور کا نام بھی معجزہ ہے، حضور پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا رکھا ہے جیسے اللہ نے اپنا نام رکھا۔ کائنات میں اللہ نے دو نام ایسے رکھے ہیں جن کے معنی کے اندر چینجنگ اور تبدیلی نہیں آتی۔ ایک نام ہے اللہ اور ایک نام ہے محمد۔ اللہ کے بھی 4 حروف ہیں اور محمد کے بھی 4 حروف ہیں۔ لفظ اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں اور لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لفظ اللہ کے اندر بھی ایک شد ہے اور لفظ محمد کے اندر بھی ایک شد ہے۔ لفظ اللہ کے اندر بھی 2 حرف ایک جیسے 2 لام ہیں، اور لفظ محمد کے اندر بھی 2 حرف ایک جیسے اور وہ 2 حرف میم ہیں۔ علماء نے فرمایا اللہ اس کا معنی بھی اس سے مراد بھی صرف وہی خالق مالک ذات ہے۔ اگر اللہ سے ایک حرف مٹا دیں پھر معنی للہ بچتا ہے، پھر بھی معنی چینج نہیں ہوتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مراد بھی وہی خالق مالک ذات ہے۔ اگر الف ہٹا دیں لام ہٹا دیں پھر لہو بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہ الملک و لہ الحمد، پھر بھی معنی چینج نہیں ہوا، پھر بھی وہی ذات مراد ہے۔ اگر الف ہٹا دیں دونوں لام ہٹا دیں پھر ہو بچتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور ہو سے مراد بھی کون ہے؟ وہی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ اسی طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے ایسا تجویز کیا جس کے معنی کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ آدم تا عیسیٰ جتنا نبی ہے، سارے نبیوں کے اگر آپ نام سے ایک حرف نکال دیں گے معنی چینج ہو جائے گا۔ آدم کا معنی ہوتا ہے گندم گو، گندمی رنگ والا۔ اگر الف ہٹا دو تو معنی پھر گندمی رنگ والا نہیں بچتا۔ نور کا معنی ہوتا ہے رونے والا، اگر نون ہٹا دیں تو پھر معنی باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم کا معنی سردار، الف ہٹا دیں تو معنی باقی نہیں رہتا۔ یوسف کا معنی زیادتی والا، اگر یا ہٹا دیں تو وصف کا معنی وہ نہیں رہتا۔ یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ جو آپ کے جڑواں بھائی تھے یہ اس کے فوراً بعد پیدا ہوئے، اس کا نام یعقوب ہے۔ اگر یعقوب سے یا ہٹا دو تو پھر معنی چینج ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا۔ یہ صندوق آئی فرعون کے دربار میں، وہ صندوق پانی میں بہتی ہوئی آئی، اس کو نکالا بھی کون ہے؟ موسیٰ ہے، جو پانی سے نکالا ہوا۔ میم اگر نکال دو تو پھر معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اسحاق کا معنی ہوتا ہے مسکرانے والا، سمائلنگ فیس۔ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ الف ہٹا دو تو پھر وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے نام کے اندر ایک ایک حرف با معنی رکھا ہے، اور لفظ محمد کہتے ہیں جس کی سارے جگ میں زیادہ تعریف کی جائے۔ رب جس کی تعریف کرے، جگ جس کی تعریف کرے، اور اس کا ایک ایک معنی اگر لیں، خالی اگر میم اگر لگا دیں، میم کا معنی ہوتا ہے ماحی، میم کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، میں مٹانے والا ہوں۔ حضور مٹانے والے کیسے ہیں؟ حضور آئے شرک مٹ گیا، حضور آئے بدعت مٹ گئی، حضور آئے گمراہی مٹ گئی، حضور آئے ظلم مٹ گیا۔ حضور جس سال پیدا ہوئے اس پورے سال کے اندر عرب میں کسی عورت کو اللہ نے بیٹی نصیب نہیں فرمائی، عرب کی ساری عورتوں کو اللہ نے بیٹے نصیب فرمائے۔ یا اللہ بیٹی تو رحمت ہے، رحمت للعالمین، پیغمبر آ رہا ہے بیٹی دے دیتا۔ علماء نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ بھئی عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے۔ میرا محبوب پیغمبر رحمت للعالمین بن کے تشریف لا رہے تھے، میرا محبوب بھی تشریف لا رہا ہو،
اور بیٹی بھی زندہ دفن ہو رہی ہو، یہ میرے محبوب کی رحمت کے خلاف تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پیغمبر دنیا تو 40 سال بعد تیری رحمت کا مظاہرہ کرے گی، لیکن تیری ولادت سے میں دنیا کو سبق دے دوں گا۔ کسی عورت کو بیٹی دی ہی نہیں تاکہ میرے محبوب کی رحمت کا پتہ چلے کہ میرے محبوب آئے تو بیٹی زندہ دفن ہونا ختم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محبوب جب تشریف لائے، حضرت دہیہ کلبی کو دیکھا، گلی کے اندر بیٹھے ہیں، معصوم سی بچی سامنے کھڑی ہے، اور کبھی اس کے رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں، کبھی آنسوں ٹپکتے ہیں۔ تو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے دیکھ کے پوچھا، دہیہ کلبی خیر تو ہے، مسکراتے بھی ہو روتے بھی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ سے پہلے اپنے قبیلے کا سردار تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی جا کے ان کو پیسے دیتا، بیٹی میں پھول لے کے خرید کر آتا تھا، پھر خود اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھودتا تھا، بیٹی کو میں زندہ دفناتا تھا۔ اللہ کے حبیب 70 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ بیٹی ماتھا چومنے کے قابل ہوتی ہے، بیٹی زندہ دفن کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ کے پیغمبر ماہی مٹانے والے ہیں، بیٹوں کو زندہ درگور کرنے کا گناہ حضور نے مٹایا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر میم کے بعد لفظ کا ایک معنی حیات ابدی کے ہیں، جو آپ سے جڑ گئے وہ قیامت تک کے لیے درخشندہ و تبندہ ہو گئے، انہیں حیات ابدی نصیب ہو گئی۔ بعد میم کو دیکھو، دوسرے میم کا معنی ہے مغفرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مغفرت مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی محبوب پیغمبر ساری رات سجدہ کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتی تھی، پھر میں محبوب پیغمبر کو کہتی حضور اپنے قدمین مبارک سیدھے فرمائیے، اللہ کے نبی قدمین مبارک سیدھے فرماتے، میں ان کو جھولی کے اندر رکھ دیتی، پھر جناب وہ ورم ہوتا میں ان کو دباتی، میں پھر روتی، میرے آنسو حضور کی قدمین مبارک پہ گر پڑتے، محبوب پوچھتے او میری حریرہ، او میری فریدہ، او میری عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں عرض کرتی حضور ساری رات آپ قیام کرتے ہیں، ساری رات آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، پھر کیا بات ہے کہ آپ اتنا لمبے سجدے کرتے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر رو پڑتے اور فرماتے عائشہ جس رب نے اس یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیا اس رب کا میں شکر ادا کیوں نہ کروں، میں اپنی امت کی خاطر ساری رات روتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رونا، قیامت میں تو آئے گا میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ حضور مغفرت مانگنے والے ہیں۔ علماء نے فرمایا دوسرے میم کا معنی مقام محمود ہے۔ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب ساری امت کے لیے شفاعت کریں گے، جہاں حضور کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ شفاعت کبریٰ کا تاج اللہ اپنے پیغمبر کو نصیب فرمائیں گے۔ پیغمبر کی شفاعت سے اللہ ایک امتی کو جنت کے داخلے نصیب فرمائیں گے۔ محمد کی دال کا معنی علماء نے فرمایا دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ پیغمبر کو اٹھایا تھا تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، یتیم ہے کوئی بات نہیں، ایک ہے، اللہ سے دعا کروں گی، اللہ ایک سے کئیوں کو نیک کرے گا۔ آپ نے کبھی علماء سے نکتہ سنا ہو اللہ چاہتا تو پیغمبر کے لیے اور بھی کوئی امیر دئی اللہ پسند کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو پیغمبر کو تربیت کی خاطر کسی بادشاہ کا گھر کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غریب عورت کا انتخاب فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تربیت دلوائی مصر کے بادشاہ کے گھر کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تربیت دلوائی موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے گھر کے اندر،
لیکن جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرمایا۔ علماء نے اس کے اندر بھی نکتہ لکھا ہے، اس وجہ سے انتخاب فرمایا، اگر حضور سرداروں کے گھر میں ہوتے، حضور بادشاہوں کے گھر میں ہوتے، لوگ کہتے یہ بادشاہ کا کمال ہے، لوگ کہتے سردار کا کمال ہے، اللہ نے ایک غریب نادار مفلس کا انتخاب فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے جہاں غربت تھی وہاں برکت آئی، جہاں غربت کے شرارے تھے وہاں برکت کے فوارے نظر آئے، جہاں کک نہیں تھا وہاں لک نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے کئی لاکھوں کو نیک بنا دیا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد کی دال بتا رہی ہے کہ حضور دعوت اللہ کا کام کرنے آئے ہیں۔ حضور آئے تھے اکیلے تھے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اکیلے تھے۔ اللہ نے ابو بکر کو جوڑا، عمر کو جوڑا، عثمان کو جوڑا، پھر یوں پھیلتا گیا قافلہ۔ پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے۔ جب حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، محبوب پیغمبر کے ساتھ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے لاکھوں کو نیک بنا دیا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہ جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے راج آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ لفظ محمد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نام ہے، اگر آپ حرف میں نکالتے جاؤ گے تو معنی چینج نہیں ہوتا ہے۔ لفظ محمد کا معنی بھی یہی ہے جس کی ساری کائنات تعریف کرے۔ اگر آپ میم ہٹا دو پھر بچتا ہے حمد۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہی ہے۔ اللہ کے نبی کو محمد کہتے ہیں، آمد کہتے ہیں، اس امت کو بھی جناب تعریف والی امت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو میدان میں حضور شفاعت کریں گے وہ مقام محمود ہے جو حضور کو جھنڈا ملے گا، لواء الحمد ہے۔ پھر وہ حمد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر میم کو مٹا دیا جائے، ہاں کو مٹا دیا جائے پھر مد بنتا ہے۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہنم سے کھینچ کے جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہی دیکھا تھا کہ میں ایک بہت بڑی آگ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہوں، نیچے آگ کا کھڑا ہے اور میں جناب اس کے اندر گرنے والا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا پیچھے سے ایک آدمی نے میرا گریبان پکڑا، مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب میں آگ سے گرنے سے بچ گیا، جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت آمنہ کے لخت جگر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، میں نے خواب کی تعبیر چاہی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اس خواب کی تعریف یہ ہے کہ محبوب مد ہیں، محبوب کھینچنے والے ہیں، امت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ آجا کلمہ پڑھ دے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، شفاعت کر دینا محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ میم کو بھی مٹا دیا جائے، ہاں کو مٹا دیا جائے، دوسرے میم کو ختم کر دیا جائے، پھر خالی بچتا ہے دال۔ فرمایا دال کا معنی رہنمائی کرنے والا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے نام کے اندر لام رکھا ہے۔ جب بندہ لام ادا کرتا ہے ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ عقیدہ بتا رہا ہے خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے ہیں، خالق اور ہے مخلوق اور ہے۔ کبھی خالق کا حق مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور محمد کے اندر اللہ نے 2 لام نہیں 2 میم ایک جیسے رکھے ہیں، اور میم کا خاصہ یہ ہے جب تک میرے محبوب پیغمبر کے نام نامی اس میں گرامی کو بوسہ نہ دے دیا جائے اس وقت تک میم ادا نہیں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب ہمیں محبوب پیغمبر کا نام چومنے سے روکتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا بنایا کہ بندہ جیسا بھی ہو جب بھی حضور کا نام لے گا 2 مرتبہ حضور کے نام کے بوسے لے گا۔ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے، جب بھی لیا جائے بوسے لیے جائیں۔ ہمیں اختلاف چومنے میں نہیں، اختلاف تیرے انگوٹھے کے اندر ہے۔ تو عام خیراتوں میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں تیرے ہاتھ دھلا ہوا کہ نہیں دھلا ہوا، منہ میں ہاتھ دے لیتا ہے، تیرے ہاتھ سے اختلاف ہے۔ محبوب پیغمبر کے نام میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے نام ایسا بنایا ہے جس کے نام کے اندر 2 میم ہیں، اور میم تبھی آتی ہے جب بندہ بوسہ لیتا ہے، جب اپنے ہونٹ کو ملاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کے نام میں میم رکھی ہے۔
میم ملانے سے ہے، یعنی اللہ نے بتایا یہ وہ میرا حبیب پیغمبر ہے جو روٹھی امت کو اللہ سے منانے کے لیے آیا ہے، اپنی مخلوق کو اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری سے کسی نے پوچھا تھا اسلام کی کوئی خوبی تو بتائیں، فرمایا سارا اسلام محاسن ہے، محاسن اسلام ہے۔ جیسے پاک پیغمبر کے بارے میں اما عائشہ سے پوچھا گیا، اما عائشہ نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن پیغمبر کے اخلاق ہیں، سارا اسلام خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس کے اندر کے در در کی ٹھوکروں سے بچا کر اسلام ہمیں ایک در پہ جھکاتا ہے۔ یہ لفظ میم بتا رہی ہے کہ محبوب پیغمبر روٹھی امت کو اللہ سے منانے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر اللہ لکھا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں قیامت میں ایک بندہ آئے گا گناہ گار ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے جنت میں لے جاؤ، یا اللہ گناہ گار ہوں، یا اللہ میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے گناہ گار ہے، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا نام محمد تھا، اس نام کے ساتھ مجھے تو گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، لیکن مجھ رب کو اس نام کے ساتھ جہنم بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تیرے نام کی برکت سے میرے رب تجھے جنت کے داخلے عطا فرما رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر محمد نامی بچہ ہو، جس دسترخوان پہ محمد نامی بچہ بیٹھ جائے، اللہ پورے گھر میں، پورے دسترخوان میں اللہ برکتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کا نام جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھوں گا؟ انشاءاللہ محمد رکھیں گے، برکت والا نام ہے، عظمت والا نام ہے، حضور کا نام زندہ کریں، انشاءاللہ گھر میں بھی برکت آئے گی، اور قیامت کے اندر بھی کیا ہوگی؟ یہ بوڑھے کر رہے ہیں، اللہ بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا اولاد؟ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دے دی، تو باپوں کو نہیں دے سکتا اولاد؟ سارے ہنس رہے کہ باپ بھی گزر، تو بھئی یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی اولادوں کے، اولادیں بھی ہوتی ہیں، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، یہ بابا یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے پوتا دیا، نواسا دیا، اس کا نام حضور کے نام پہ رکھوں گا، محمد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حضور کے نامی اسم گرامی کا ادب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔